ایک جان کا بلیدان قسط نمبر 1 بھارت کے صوبہ بہار کا ایک چھوٹا قصبہ حسین آباد ہے۔ یہ قصبہ گزرے ہوئے 50 برسوں میں خاصا بڑا ہو چکا ہوگا اور اس کا نام حسین آباد نہیں رہا ہوگا۔ ہندوؤں نے اسے رامپور یا کرشن آباد یا ایسا ہی کوئی ہندوانہ نام دے دیا ہوگا۔ ہندو اپنے دیس میں اسلام کا ہر نشان مٹانے کے درپے رہتے ہیں۔ بہرحال میں حسین آباد کو ویسے ہی ایک چھوٹے سے قصبے کی صورت میں پیش کروں گا جیسے میرے وقتوں میں ہوتا تھا یا جب اس واردات کے وقت تھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن بھی ہے اور پولیس اسٹیشن بھی۔ امریکہ نے جنگ عظیم میں جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد میرے علاقے میں یہ واردات ہوئی جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس وقت میں تھانہ حسین آباد کا انچارج سب انسپکٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ تو رہا اس علاقے کا تعارف جس کی واردات پیش کر رہا ہوں۔ اب واردات سنیے۔ ایک روز 33-34 برس کی ایک مسلمان عورت تھانے آئی اور مجھے ملی۔ بڑی اچھی شکل و صورت کی عورت تھی، لوئر مڈل کلاس کی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس سے ذرا کم بھی۔ وہ اسی قصبے کی رہنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ اس کا 14 برس کی عمر کا بیٹا 2-3 دنوں سے لاپتہ ہے۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ بیٹے کا باپ زندہ نہیں ہے، وہ اکیلی کیوں آئی ہے؟ زندہ ہے، عورت نے جواب دیا، سوتیلا ہے اور ویسے بھی لاپرواہ اور اپنی بات منوانے والا آدمی ہے۔ کہتا ہے لڑکا خود ہی کہیں چلا گیا اور آوارہ گردی کر کے واپس آ جائے گا۔ میں ماں ہوں، میرا دل نہیں مانتا، لڑکا مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ یہ تو میں نے بھی سوچا تھا کہ 14 برس کی عمر کا لڑکا کسی وجہ سے ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہوگا۔ اس عمر میں لڑکے آوارہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور 2-4 دنوں کے بعد خود ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اس لڑکے کے سوتیلے باپ نے لڑکے سے عدم دلچسپی کے باعث کہہ دیا ہوگا کہ لڑکا خود ہی کہیں چلا گیا ہے اور وہ واپس آ جائے گا، لیکن اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اور اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہوں گے کہ نوجوان لڑکی اغوا ہوگی اور اس کے گھر والے پولیس کو بھی ماں ثبوت لکھوا رہے ہیں کہ فلاں فلاں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، لیکن تھانے دار صاحب بات صاف کہتے ہیں کہ لڑکی خود کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، جاؤ ڈھونڈو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں انگریزوں کی بادشاہی کی بات سنا رہا ہوں جب تھانے دار کسی نہایت معمولی رپورٹ کو بھی نظر انداز کرنے کی جرات نہیں کیا کرتا تھا۔ اس عورت کو میں ٹرخا سکتا تھا کہ پہلے خود لڑکے کو ڈھونڈو، اگر نہ ملے تو پھر میرے پاس آنا، لیکن اس دور میں ٹال مٹول اور ٹرخانے کا تصور بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لڑکے کو گھر سے کوئی ناراضگی ہوئی ہوگی یا کسی اور وجہ سے غصے اور احتجاج میں آ گیا ہوگا، اس عورت سے پوری انکوائری کی۔ اس عورت سے پوچھا کہ سوتیلا باپ اس لڑکے کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا تھا۔ سوتیلے باپ نے تو کبھی اسے اپنا بیٹا سمجھا ہی نہیں۔ لڑکے کی ماں نے بتا دیا، سوتیلے باپ کا سلوک بہت برا ہے، میں مانتی ہوں کہ لڑکا بہت شرارتی ہو گیا ہے، سوتیلا باپ اسے مارتا پیٹتا ہے۔ یہ باپ کے برے سلوک کا ہی اثر تھا کہ لڑکا کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ لڑکے کی ماں سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ مختصر یوں تھی کہ اس عورت کی شادی قصبہ حسین آباد کے ایک گھر میں ہوئی تھی۔ اپنے خامند کے ساتھ اس کی بن نہ سکی۔ عورت نے تو یہی کہنا تھا کہ اس کا خامند بہت برا آدمی تھا اور اس میں کچھ بہت بری عادات تھیں۔ عورت نے ایسے ہی کہا، یہ بچہ پیدا ہوا جب یہ 8 سال کا ہوا تو میاں بیوی میں جو چپکلش اور کھینچا تانی چلی آ رہی تھی وہ اس حد تک جا پہنچی جہاں طلاق کو ہی واحد حل سمجھا جاتا ہے۔ اس عورت کو طلاق مل گئی، ایک تو اس کا یہ بچہ تھا اور اس سے 3-4 سال چھوٹی ایک بچی تھی۔ عورت کے سسرال والے اس لڑکے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن لڑکا روتا اور چیختا چلاتا تھا، بھاگ کر ماں کے پاس آ جاتا تھا۔ لڑکے کے باپ کا باپ جا کر لڑکے کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے جاتا، لیکن لڑکا پھر بھاگ کر ماں کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ بچی تو تھی ہی ماں کے ساتھ۔ 1.5-2 برس بعد اس عورت کی شادی قصبے سے 2-2.5 میل دور ایک گاؤں میں ایک آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ اس آدمی کی بیوی مر گئی تھی اور اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس عورت کی مجبوری یہ تھی کہ اس کی بہنیں ہی بہنیں تھیں، بھائی ایک بھی نہیں تھا اور باپ مر چکا تھا۔ عورت 2 بچوں کے ساتھ اپنی بیوہ ماں پر بوجھ بننے سے گھبراتی تھی۔ اسے دوسرا خاوند ملا تو اس نے فوراً شادی کر لی۔ یہ خاوند کسان تھا، اپنی زمین تھوڑی ہی تھی، کچھ زمین بٹائی پر لے رکھی تھی۔ لڑکا جب 11-12 سال کا ہوا تو باپ اسے کھیتوں میں کام کے لیے چلنے کو کہتا تھا، لیکن لڑکا نہیں مانتا تھا۔ سوتیلے باپ کا سلوک پہلے ہی اچھا نہیں تھا، اب اس نے لڑکے کو نافرمانی کی سزا بھی دینی شروع کر دی۔ میری رائے یہ تھی کہ لڑکا احتجاجاً باپ کا ہاتھ نہیں بٹاتا تھا اور ماں اسے پیار سے بگاڑ رہی تھی۔ 11-12 سال کی عمر کے بچے کو کاشتکاری کی مشقت پر لگانا کوئی ظلم نہیں تھا۔ ان غریبوں کے اس سے بھی چھوٹے بچے بڑی عمر کے آدمی جتنا کام کرتے تھے۔ ماں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ لڑکا شرارتی تھا اور سرکش بھی، ذرا سی بات پر باغی ہو جاتا تھا،
میں نے بڑی تفصیلی انکوائری کی اور اتنی ہی تفصیل سے یہاں پیش کرنا بے معنی سمجھتا ہوں۔ آپ میری رائے کے ساتھ دلچسپی رکھیں۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکا سوتیلے باپ کے گھر میں اپنے آپ کو قیدی سمجھتا تھا جس پر ظلم و تشدد ہو رہا تھا۔ پھر لڑکا خود سر اور باغی بھی تھا۔ ایسے لڑکے عموماً گھروں سے بھاگ جایا کرتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے لڑکے کی ماں کو یوں کہہ کر مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا کہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا ہے اور واپس آ جائے گا۔ البتہ رپورٹ تحریر نہ کی۔ میرا ارادہ ٹالنے والا تھا ہی نہیں۔ میں اس عورت کی پوری مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ماں تھی اور مجبور ہو کر میرے پاس آئی تھی۔ اس سے پوچھا کہ اس کی یا اس کے دوسرے خاوند کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں۔ اس نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا کہ دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ یہ صوبہ پنجاب یا صوبہ سرحد نہیں تھا جہاں خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں اور ایک دوسرے کے آدمی قتل ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صوبوں میں قتل کو تو معمولی واردات سمجھا جاتا ہے، لیکن صوبہ بہار کے لوگوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس عورت نے صرف ایک شک بتایا جو یہ تھا کہ اس کا پہلا خاوند یا پہلا سسر لڑکے کو ورغلا کر لے گیا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہاں 1-2 آدمی بھیج کر معلوم کروا چکی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ لڑکا ان کے ہاں نہیں گیا۔ میں نے اس سے اس کے پہلے خاوند کا نام اور ایڈریس پوچھ کر لکھ لیا۔ عورت کو دلی طور پر تسلی دی کہ وہ گھر چلی جائے اور میں پوری تفتیش کروں گا اور اس کے بیٹے کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ بھی کہا کہ وہ گھر جا کر اپنے خاوند کو میرے پاس بھیج دے۔ اس کے جانے کے فوراً بعد میں نے کانسٹیبل کو اس عورت کے خاوند کے پہلے گھر کا ایڈریس بتا کر کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ خاوند چونکہ اس قصبے کا ہی رہنے والا تھا اس لیے جلدی تھانے پہنچ گیا۔ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ عورت کے دوسرے خاوند کا گاؤں بھی میرے ہی تھانے کے علاقے میں آتا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ عورت کا پہلا سسر بھی آ گیا تھا۔ میں نے پہلے اس کے پہلے خاوند کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کیا اسے معلوم ہے کہ اس کی پہلی بیوی سے جو بیٹا تھا وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس نے بیزاری سے کے لہجے میں جواب دیا کہ اسے معلوم ہے لیکن اس لڑکے کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ عورت بدکار تھی اور طلاق کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ یہ بیٹا اس کا ہے یا بیٹے کا باپ کوئی اور ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ لڑکے کی ماں اس پر شک کرتی ہے کہ وہ لڑکے کو ورغلا کر لے گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا باپ یعنی عورت کا پہلا سسر چاہتا تھا کہ لڑکا ماں کو نہ دیا جائے کیونکہ اسے اس بچے کے ساتھ بہت پیار تھا، لیکن بچہ ماں کے بغیر رہتا نہیں تھا اور خاوند یعنی پہلا خاوند اسے رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ عورت کے پہلے خاوند نے عورت پر بدکاری کا الزام لگایا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ جس طرح اس عورت سے دستبردار ہو گیا تھا اسی طرح اس لڑکے کو بھی اپنا بیٹا نہ سمجھ کر دل سے اتار دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ دلچسپی ہوتی تو کبھی اور کسی قیمت پر لڑکے کی ماں کا ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن اب 6 سال گزر گئے ہیں اور اس کے ذہن پر اور دل پر لڑکے کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد میں نے اس پہلے خاوند کے باپ کو بلایا۔ یہ لوگ دکانداری کی سطح کا کوئی چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے۔ باپ کا انداز اور اس کا لباس معزز لوگوں جیسا تھا۔ میں نے اس کے آگے لڑکے کا نام لیا ہی تھا کہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ساتھ ذرا طویل گفتگو ہوئی تھی۔ میں اس شخص سے خاصا متاثر ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا اور بہو کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ اس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ مختصر یہ تھی کہ اسے گمشدہ لڑکے کے ساتھ اور لڑکے کو اس کے ساتھ بچپن سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا اپنا بیٹا بدکار تھا، تاڑی، گھٹیا قسم کی دیسی شراب پیتا تھا اور انتہائی گھٹیا قسم کی عورتوں کے ساتھ اس نے ناجائز مراسم کر رکھے تھے۔ اس پہلی بیوی کو ایک شخص کے بیٹے نے دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اس کی بہو یعنی گمشدہ لڑکے کی ماں صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے بہت حد تک اپنے آپ پر جبر بھی کیا اور صبر بھی کیا۔ اس نے بتایا کہ یہ عورت ذہنی لحاظ سے خاصی ہوشیار اور ہوشمند تھی۔ اس نے خاوند کو اس برے راستے سے ہٹنے کو کہا تو خاوند نے اسے دھتکارنا شروع کر دیا۔ یہ بچہ پیدا ہوا جو اب لاپتہ ہو گیا تھا۔ بچے نے شعور سنبھال کر دیکھا تو اسے یہی نظر آیا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ بہت ہی بےہودہ سلوک کرتا ہے۔ اس لڑکے کو دادا سے پیار ملتا تھا یا اپنی ماں سے۔ یہ لڑکا جب 5-6 سال کی عمر کو پہنچا تو اس کی ماں نے انتقاماً ایک آدمی کے ساتھ ناجائز راہ و رسم پیدا کر لی۔ خاوند کو ذرا دیر بعد پتہ چلا لڑکا 7-8 برس کا ہو گیا تھا جب اس لڑکے کے باپ نے اس کی ماں کو بدکاری کے الزام میں طلاق دے دی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اپنے اس بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ اور بیٹی کو بھی، کیونکہ یہ دونوں اسی اولاد ہے ہی نہیں۔ اس طرح ماں اس بیٹے کو اور بیٹی کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ پھر اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے اس عورت کے اس پہلے سسر سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس لڑکے کو تم لوگوں نے کہیں چھپا کر رکھ لیا ہے تو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتے، اب تو اس
تلخی کو قبول کر لیا ہے کہ یہ مجھے بچہ واپس نہیں مل سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس لڑکے کو جو اب نوجوانی کی عمر میں پہنچ گیا ہے ہم ہمیشہ کے لیے تو چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے آخر میں اسے کہا کہ لڑکا ان کے پاس ہے تو واپس بھیج دیں اور عدالت میں جا کر لڑکے کا مطالبہ کر دیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر بعد میں پتہ چلا کہ لڑکا آپ کے پاس ہے تو پھر یہ جرم ہوگا جس کی سزا خاصی زیادہ ہوگی۔ میں نے باپ بیٹے کو ڈرایا دھمکایا تو تھا، لیکن بہرحال مجھے یقین ہو گیا تھا کہ لڑکا ان کے پاس نہیں۔ قانون کے مطابق 8 برس بعد یہ اپنا لڑکا واپس لے سکتے تھے، یہ انہیں معلوم تھا۔ دونوں کو میں نے بھیج دیا اور تقریباً نصف گھنٹہ بعد مجھے بتایا گیا کہ گم شدہ لڑکے کا سوتیلا باپ آ گیا ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا، اس سے پوچھا کہ لڑکا کہاں جا سکتا ہے، وہ اگر گھر سے بھاگ گیا ہے تو وجہ کیا ہوگی؟ اس شخص نے کوئی زیادہ بات نہ کی، کہنے لگا کہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا ہے، وجہ یہ بتائی کہ لڑکا نکما تھا اور کام سے گھبراتا تھا۔ یہ سوتیلا باپ اسے زبردستی کام پر لگاتا تھا اور لڑکا اتنا ہی زیادہ ڈھیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے تسلیم کیا کہ وہ لڑکے کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ لڑکا بری طرح شرارتی تھا اور دلیر اتنا کہ بڑے آدمیوں کے منہ آنے سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ لڑاکا بھی تھا اور کبھی کبھی اس کی کوئی نہ کوئی شکایت بھی آ جاتی تھی کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ یہ شریف لڑکا نہیں۔ میں نے لڑکے کے سوتیلے باپ سے کہا کہ وہ واپس گاؤں چلا جائے اور جو لڑکے اس کے سوتیلے بیٹے کے گہرے دوست ہیں انہیں تھانے بھیج دے۔ میں نے اس خیال سے ایک کانسٹیبل کے ساتھ بھیج دیا کہ ہو سکتا ہے اس کے کہنے پر کوئی لڑکا تھانے نہ آئے۔ شام ہونے کو تھی جب 3 لڑکے اپنے باپوں کے ساتھ تھانے میں آئے۔ میں نے ان سب کو اپنے دفتر میں بلا لیا، ان کے باپوں کو تسلیاں دیں کہ وہ گھبرائیں نہیں، ان کے بیٹوں سے کچھ باتیں پوچھنی اور پھر انہیں فارغ کر دوں گا۔ باپ اپنے بیٹوں کو میرے پاس چھوڑ کر دفتر سے نکل گئے۔ میں نے تینوں کو اکٹھے ہی بٹھائے رکھا، وہ کوئی ملزم یا مشتبہ تو تھے ہی نہیں کہ ان سے الگ الگ بیان لیتا۔ میں نے انکوائری شروع کر دی، ان سے بہت سوال پوچھے جن سے میرا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکا طبعاً کیسا تھا، کیا اس میں گھر سے بھاگ جانے والے اوصاف موجود تھے، کیا اس نے کبھی ایسی بات کی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گا وغیرہ۔ مجھے گم شدہ لڑکے کا نام بالکل ہی یاد نہیں، کہانی سنانے کی سہولت کے لیے اسے سہیل لکھ دیتا ہوں۔ سہیل کے ان تینوں دوستوں نے بڑی برخورداری سے اس کے متعلق ہر وہ بات بتائی جو مجھے مطلوب تھی۔ طبعاً وہ دلیر اور شرارتی تھا اور خطرناک حد تک شرارت کر گزرتا تھا، لڑائی جھگڑے سے گھبرانے والا نہیں تھا۔ میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ دیہاتی لڑکوں کی طرح سادہ لو نہیں تھا، ڈر، خوف اور گھبراہٹ سے تو وہ واقف ہی نہیں تھا۔ تیز ترار اور ذہین بھی تھا، اس لیے گھر سے بھاگ کر اپنا راستہ خود بنانے والے لڑکوں جیسے اس میں اوصاف موجود تھے۔ پھر اس کے گھر میں وہ تمام حالات رواں دواں تھے جو گھروں سے لڑکوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اپنے باپ کو تو وہ گالیوں سے نوازتا ہی رہتا تھا، دوستوں کے ساتھ باپ کا جب بھی ذکر کرتا وہ 1-2 گالیاں دے کر باپ کا ذکر کرتا تھا۔ ان لڑکوں نے ایک بات پورے وثوق سے بتائی، کہتے تھے کہ ماں کے ساتھ سہیل کو اتنا زیادہ پیار تھا کہ اسے ہر طرح اور ہر قیمت پر خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تینوں لڑکوں نے ایک دوسرے کی تائید میں کہا کہ سہیل ماں کو چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں نے اسے خود کہا تھا کہ وہ چلا جائے اور کہیں نوکری کرے، لیکن لڑکوں نے یہ بھی کہا کہ ماں اسے اپنی نظروں سے اوجھل کرنا بھی برداشت نہیں کرتی۔ آخر میں ان لڑکوں سے پوچھا کہ سہیل کو انہوں نے آخری بار کب اور کہاں دیکھا تھا۔ ایک اور بات بھی پوچھی، وہ یہ کہ اس نے کبھی تو کہا ہوگا کہ وہ باپ سے اتنا تانگ آ گیا ہے کہ گھر سے بھاگ جائے گا۔ لڑکوں نے بتایا کہ سہیل نے ایسی بات کبھی نہیں کہی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 2 روز پہلے دوپہر کے کچھ دیر بعد سہیل ان تینوں میں سے 2 لڑکوں کے ساتھ کہیں کھڑا یا بیٹھا تھا۔ باپ نے اسے دور سے پکارا، سہیل اس کے پاس گیا اور باپ اسے لے کر اپنے ساتھ کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سہیل کو نہیں دیکھا۔ فوراً میرے ذہن میں شک ابھرا، اس شک کے تحت میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ انہوں نے سہیل اور اس کے باپ کو کھیتوں کی طرف سے واپس آتے دیکھا تھا۔ تینوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد سہیل کو نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے بتایا کہ سہیل کے باپ کو انہوں نے کھیتوں کی طرف سے واپس آتے نہیں دیکھا۔ میرا شک یہ تھا کہ ایسا نہ ہوا ہو کہ سوتیلے باپ نے خود ہی لڑکے کو غائب یا قتل کر دیا ہو۔ قتل کی صورت میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک یہ کہ سہیل قتل ہوا ہوتا تو اس کی لاش مل جاتی، اور دوسری بات یہ کہ بہار کے لوگ ایسی انتہائی اور سنگین کارروائی کرنے والے لوگ تھے ہی نہیں، وہ صحیح معنوں میں مرے اور مٹے ہوئے لوگ تھے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ سہیل نابالغ اور کم عمر تھا، اس کے اغوا کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قانون اور اپنے فرائض سے ہٹ کر میری ذاتی اور جذباتی رائے بھی یہی تھی کہ لڑکا مسلمان ہے اور اسے میں برآمد کر کے اس کی ماں کی جھولی میں ضرور ڈالوں گا۔ میں اسلامی رشتے کی پابندی کرنا چاہتا تھا جو میرا ایمان تھا۔ اگر یہ لڑکی کا معاملہ ہوتا پھر میں دن رات ایک کر دیتا۔ میں نے سہیل کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھی تھی۔ 2 دن گزر گئے تو سہیل کی ماں ایک بار پھر میرے پاس آئی۔
بیچاری مغموم تھی، لیکن اب اس کے خیالات کچھ بدل گئے تھے۔ اس ماں کا ماں ہونے کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ سہیل ہی اس کا واحد بیٹا تھا۔ باقی 3 لڑکیاں تھیں، ایک پہلے خاوند سے اور 2 دوسرے خاوند سے۔ لڑکے کا ضائع ہو جانا اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ میں نے اپنی ذات کے اشارے پر ماں سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ لڑکا خود ہی واپس آ جائے گا۔ میری یہ بات سن کر ماں نے کہا کہ اسے بھی یہی شک ہونے لگا ہے کہ لڑکا باپ کے سلوک سے پریشان ہو کر خود ہی گھر سے بھاگ گیا ہے۔ ماں نے مزید گفتگو کی تو پتہ چلا کہ اسے 2 عاملوں نے، جن میں اس علاقے کا ایک مشہور شاہ صاحب تھا، بتایا تھا کہ لڑکا واپس آ جائے گا، اور ان دونوں نے ماں کو یقین دلایا تھا کہ لڑکا زندہ اور سلامت ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لڑکا ہے کہاں۔ ماں نے ان دونوں کی باتیں دل و جان سے تسلیم کر لی تھیں اور وہ تسلی میں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ان دونوں عاملوں نے ٹھیک ہی کہا ہوگا اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میری کوشش کا تعلق ہے میں اپنی تلاش جاری رکھوں گا۔ ماں کو میں نے رخصت کر دیا۔ یہاں میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس عورت کو ٹرخا نہیں رہا تھا۔ علاقے کے مخبروں کو تھانے بلا کر بڑی سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ لڑکے کا سراغ لگائیں۔ 2 دن اور گزر گئے۔ تیسری صبح طلوع ہوئی۔ میں اپنے گھر میں تھانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل آیا۔ اس نے ایسی اطلاع دی کہ میں اس لڑکے اور اس کی ماں کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو بھول گیا۔ اس اطلاع نے مجھے سر تا پا ہلا ڈالا۔ اطلاع یہ آئی تھی کہ ایک گاؤں کے مندر کا پنڈت قتل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری حالت جو غیر ہو گئی تھی، اس کا باعث یہ تھا کہ پنڈت کو کسی مسلمان نے ہی قتل کیا ہوگا۔ اب اس علاقے کے مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہندوؤں نے صرف قانون پر بھروسہ نہیں کرنا تھا، بلکہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اس علاقے کے ہر مسلمان سے پنڈت کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ اس کے علاوہ میری خوفزدگی کا باعث یہ تھا کہ قاتل کو بروقت یا فوراً پکڑ نہ سکا تو ہندو کوتاہی کا الزام تھوپ کر میرے خلاف محکمانہ کارروائی کرا دیں گے، جو میرے لیے بہت نقصان دہ اور توہین آمیز ہوگی۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قاتل ہندو ہوگا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچا۔ 7-8 سرکردہ ہندوؤں کا ایک وفد میرے انتظار میں میرے دفتر میں بیٹھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے وفد سے پنڈت کے قتل پر اس طرح اظہار افسوس کیا جیسے میرا اپنا باپ قتل ہو گیا ہو۔ اس وفد کے ایک پنڈت نما آدمی نے پہلی بات یہ کہی کہ تفتیش میں ذرا سی بھی ڈھیل نہ ہو اور قاتل 24 گھنٹوں کے اندر پکڑ لیا جائے۔ اس شخص نے ایسے انداز سے بات کہی جیسے میں ان کا تنخواہ دار ملازم یعنی چوکیدار ہوں۔ میں نے جی حضوری کے انداز سے انہیں بتایا کہ ایسا ہی ہوگا، بشرطے کہ مجھے ہر بات وہ بتا دی جائے جو تفتیش کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ یہ پنڈت ایک ذرا بڑے گاؤں میں قتل ہوا تھا۔ یہ گم شدہ لڑکا سہیل کے گاؤں سے ایک طرف کو تھا اور قصبے سے اس کا فاصلہ تقریباً 4 میل تھا۔ یہ گاؤں بھی میرے تھانے میں آتا تھا۔ وہاں ہندوؤں نے ایک مندر بنا رکھا تھا۔ تھانے آنے والے وفد نے مجھے بتایا کہ سورج نکلنے سے کچھ پہلے کسی نے دیکھا کہ پنڈت مندر کے اندر مرا پڑا ہے۔ شور شرابہ ہوا تو ہندو وہاں اکٹھے ہونے لگے۔ کسی سیانے آدمی نے پنڈت کا جسمانی جائزہ لیا تو اسے پنڈت کے سر کے ایک طرف کن پٹی پر یا اس سے ایک ذرا قریب ایک ابھار نظر آیا۔ لاش کے قریب ایک موٹا ڈنڈا پڑا تھا۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ڈنڈا قاتل نے پنڈت کے سر پر مارا ہے اور اسی سے پنڈت مر گیا۔ میں نے بڑی تیزی سے وفد کے پنڈت نما لیڈر کے نام سے FIR تحریر کی اور موقع واردات پر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ وفد کے 3 لوگ یکے لائے تھے۔ ہم سب ان پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ میدانی علاقہ تھا، پگ ڈنڈیاں ہموار تھیں۔ یکوں نے ہمیں جلد ہی منزل پر پہنچا دیا۔ مندر کے باہر ہندوؤں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہجوم غم و غصے سے بھرا ہوا ہے اور بارود کی طرح ذرا سی چنگاری ملنے سے پھٹ جائے گا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ علاقے کا تھانے دار مسلمان ہے۔ مجھے دیکھتے ہی ہجوم سے کئی آوازیں اٹھیں جو مسلمانوں کے اور خاص طور پر میرے خلاف تھیں۔ مثلاً ایک آواز یہ تھی جو مجھے آج تک یاد ہے، قاتل نہ ملا تو ہم کسی مسلمان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ایک آواز تو بار بار اٹھتی تھی، مسلمان کے سوا اور قاتل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس صوبے پر ہندوؤں کا راج ہے اور وہ قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں۔ میرے دل میں نفرت کا طوفان اٹھا، لیکن میں اس طوفان کو دبائے رکھنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انڈین فلموں اور انڈین فلموں کے گانوں کے رسیا پاکستانی لوگ اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت کس حد تک بھری ہوئی ہے۔ یہ نفرت کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی ہی چلی آ رہی ہے۔ میں ہجوم میں سے راستہ بناتا مندر کے اندر جانے لگا تو ایک بڑی ہی توہین آمیز آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آواز یہ تھی کہ خیال رکھنا یہ بھی مسلمان ہے اور تفتیش میں ضرور گھپلا کرے گا۔ میں مندر کے دروازے میں رک گیا۔ مندر ذرا اونچے چبوترے پر کھڑا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ہجوم کا سامنا کیا اور ہاتھ بلند کر کے ہجوم کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔
سب لوگ میری ایک بات غور سے سن لو، میں نے بڑی بلند آواز میں کہا، میں مسلمان ہوں اور تم لوگ مسلمانوں کو اور مجھے برا بھلا کہے جا رہے ہو، لیکن یہ نہ بھولو کہ یہاں تمہاری بادشاہی نہیں، انگریز کی بادشاہی ہے اور انگریز کا قانون چلتا ہے۔ یہ بھی سوچ لو کہ اس علاقے کا پولیس کپتان ڈی ایس پی انگریز ہے۔ اگر تم لوگوں نے اشتعال انگیزی بند نہ کی تو میں اس انگریز پولیس کو اطلاع بھجوا دوں گا اور وہ پولیس کی گارد لے کر فوراً پہنچ جائے گا، پھر تمہارے پنڈت کے قتل کی تفتیش دھری رہ جائے گی۔ میں ہر اس شخص کو گرفتار کر لوں گا جو دوسروں کو فساد پر اکسائے گا۔ سب لوگ مندر سے دور ہٹ جاؤ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہندو بڑی ہی بزدل قوم ہے، لیکن ہجوم کی صورت میں ہندو بڑے ہی دلیر ہو جاتے ہیں۔ ہندو مسلمانوں کا جو قتل عام کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں، یہ ہجوم کی صورت میں کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہندو ایک مسلمان کے مقابل آ کر اسے للکارے۔ ایک مسلمان کو 7-8 ہندو اکٹھے ہو کر قتل کرتے ہیں۔ میں نے ہجوم پر نگاہ دوڑائی، ہجوم پر خاموشی طاری رہی، لیکن میں خوب جانتا تھا کہ اس خاموشی میں ایک ہولناک طوفان چھپا ہوا ہے۔ میں مندر کے اندر چلا گیا اور مجھے لاش تک لے جایا گیا۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس مندر سے مجھے تعفن اٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پنڈت کی لاش فرش پر پڑی تھی، قریب سامنے ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا جس پر ایک تو گنیش دیوتا کا بت تھا اور اس کے ساتھ ہی کرشن مہاراج کی مورتی تھی اور ان پر پھولوں کے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے لاش کو پاؤں سے سر تک دیکھا۔ کن پٹی کا ابھار بڑا ہی نمایاں تھا، قریب ہی ڈنڈا پڑا ہوا تھا۔ یہ شاہ بلوت کی لکڑی کا موٹا ڈنڈا تھا۔ شاہ بلوت کی لکڑی لوہے کی طرح مضبوط اور وزنی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ پنڈت کے سر پر یہی ڈنڈا مارا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ڈنڈا اس مندر میں تھا ہی یا نہیں۔ بتایا گیا کہ مقتول پنڈت کبھی کبھی یہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ قتل کے وقت بھی یہی ڈنڈا اس کے ساتھ تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ قاتل کے پاس کوئی اور آلۂ قتل نہ تھا، یعنی چھری، خنجر اور چاقو۔ ہوتا تو وہ اس ہتھیار سے پنڈت کو قتل کرتا، پنڈت کا ہی ڈنڈا استعمال نہ کرتا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قاتل قتل کی نیت سے نہیں آیا تھا، قتل کی نیت سے آیا ہوتا تو اپنے ہتھیار سے پنڈت کو قتل کر کے جاتا۔ میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اور وہاں جو شواہد نظر آئے انہیں دیکھ کر قتل کا یہ نقشہ ذہن میں بنایا کہ کوئی آدمی پنڈت کے ساتھ یہاں موجود رہا اور بیٹھے بٹھائے کوئی ایسی اشتعال انگیزی ہوگی کہ اس شخص نے قریب پڑا ڈنڈا اٹھا کر پنڈت کے سر پر مارا اور بھاگ نکلا۔ میں ان پنڈتوں کے کردار و اخلاق سے بھی واقف تھا۔ عورت کے معاملے میں یہ پنڈت صاف نیت ہوتے ہی نہیں تھے۔